اللہ کیا جنت میں والوں کی شان ہوگی. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نا میرے اللہ نے جب مجھے جنت دکھائی اور میرے جنت میں غلام بھی دکھائے معراج کی رات. اب سننا غور سے. حضور فرماتے ہیں اکثر اہل الجنت بلہن. بڑی عجیب بات ہے. ہمارے معاشرے میں صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جس خاندان کا کوئی لڑکا داڑھی رکھ لینا, سر پہ ٹوپی رکھے, پگڑی رکھے, 5 وقت کا نمازی بن جائے, موبائلوں سے نہ کھیلے, فلمیں نہ دیکھے, گانے نہ سنے, دارے میں نہ بیٹھے, اڈوں پہ نہ جا کے تاش کھیلے, تو ہر خاندان کا بندہ پتہ کیا کہتا ہے, وہ جی ساڑھے گھر صوفی پیدا ہو گیا, ہمارے گھر میں یہ کوئی سائیں پیدا ہو گیا, ایسے کہتے ہیں, یہ کوئی مولوی صاحب پیدا ہو گیا ہمارے گھر میں. اور اسی طرح عورتیں شریف عورتوں کا مذاق اڑاتی, ہمارے گھر میں تھی یہ کوئی ملانی پیدا ہو گئی, یہ کوئی اللہ میاں کی گائے پیدا ہو گئی, یہ تو کوئی سائیں اور بولی پیدا ہو گئی. تو جو داڑھی رکھ لے, جھوٹ نہ بولے, چلاکیاں نہ آتی ہوں جس, لوگ کہتے ہیں یہ کوئی سائیں پیدا ہو گیا, یہ بولا ہے, اسے دنیا کی ہوا نہیں لگی. اللہ کی عزت کی قسم جو میں نے حدیث پڑھی ہے, اس کا مطلب پتہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں جب میرے رب نے مجھے جنت دکھائی تو میری امت کے جتنے بولے تھے سب جنت میں پھر رہے تھے. تو جو اپنے آپ کو چالاک سمجھتے تھے نا, سب دوزخ. میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں رونے لگ گیا, اور ادھر ہی میں نے دعا مانگی تھی, مولا ہمیں بھی ان بھولوں میں رکھنا. وہ عقل, وہ چالاکی ہم نے کیا کرنی ہے جو ہمیں جہنم لے جائے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے رب نے جب مجھے دوزخ دکھائی, جنت بھی دکھائی, دوزخ بھی دکھائی, تو فرائیت اکثر آلہا النساء, ایک حدیث. دوسری حدیث فرائیت اکثر آلہا الاغنیاء. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب رب نے دوزخ دکھائی تو میری امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جل رہی تھی, نمبر 1. اور دوسرا حضور نے فرمایا میری امت کے اکثر امیر جہنم میں جل رہے تھے, کیونکہ یہ پیسے کا مزاج ہے کہ جس گھر میں پیسہ آتا ہے نا, جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے دین اتنا ہی گھٹتا جاتا ہے. اب ایمان سے بتائیں, ہمارے جو دادے دادیاں, نانے نانیاں, جتنی دولت آج ہمارے پاس ہے اتنی ان کے پاس تھی, جتنے سوٹ ہمارے پڑے ہیں اتنے ان کے پاس تھے, جتنی آج سہولتیں ہمیں ہیں اتنی ان کے پاس تھی نہیں تھی. لیکن اس کے برعکس آپ دوسرے پہلو پہ دیکھو, جتنی غیرت شرم حیا ان کے پاس تھی ہمارے پاس ہے, جتنا دین ان کے پاس تھا ہمارے پاس ہے. تو سوال یہ ہے جب گھروں میں دولت بڑھتی گئی تو دین گھٹتا کیوں گیا؟ جب گھروں میں سہولتیں بڑھتی گئیں تو شرم حیا گھٹتی کیوں گئی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ جو پیسہ ہے نا, جب پیسہ آتا ہے انسان کے اندر تو پھر اس کا بندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا, وہ خدا بننے لگ جاتا, اس میں فرعونیت آ جاتی, اس میں تکبر اور غرور آ جاتا. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جتنے میری امت کے امیر لوگ تھے الا ماشاء اللہ, میری امت کے اکثر امیر میں نے جہنم میں جلتے دیکھے. کیونکہ اکثر امیر نہ جو وہ حرام خوری سے امیر بنتے ہیں, حرام کاریوں سے امیر بنتے ہیں, فراڈ اور گھپلا نہ کریں تو امیر نہیں بنتے. اور حالت کیا ہے کہ غریب عوام کا خون چوستے ہیں نا, کسی کی زمین دبا لی, کسی کے پیسے دبا لیے, کسی پر ڈاکہ مارا, رشوت لے لی اور بڑی کوٹھی بنائی, اور کوٹھی پر پتہ کیا لکھ دیتے ہیں, ھذا من فضل ربی, یہ رب کے فضل سے ہیں. کوٹھیوں پہ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی, جس کا مطلب یہ رب کے فضل سے. اللہ فرماتا ہے یہ میرے فضل سے نہیں, یہ تیری بے ایمانی سے بنی ہے. تو یہ پتہ ہے کیا بات ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے.
کہ کوٹھی بنائیں حرام مال سے اور اوپر قرآن کی آیت لکھ دیں کہ اللہ کے فضل سے بنی. ایک نا پہلی ہے، پہلی شریعت میں پہلی، کہ بجارت نہیں کہتے جسے، کہتے ہیں میں بجارت ڈالتا ہوں ذرا بوجھ کے دکھا. ایک بجارت ہے شریعت میں، کیا کہ وہ جگہ بتاؤ، وہ جگہ بتاؤ جہاں مسلمان کلمہ پڑھ کے کافر ہو جاتا ہے. حالانکہ کلمہ وہ شے ہے کافر بھی پڑھے تو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کی بجارت ہے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں رب کا نام لے کر مسلمان کافر ہو جاتا ہے. تو تمام علماء نے لکھا کہ جو شراب پینے لگے، حضور کا ارشاد ہے پانی پیو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، دودھ پیو تو پہلے بسم اللہ پڑھو. جو بدبخت شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پاک رب کا نام پلید سے پہ لیا، اس نے رب کے نام کی توہین کی ہے. تو ہم بندوں کا خون نچوڑتے ہیں اور کوٹھیاں بناتے ہیں اور اوپر آیت لکھ دیتے ہیں یہ رب کے فضل سے ہے. تو جو حرام خوری سے بنے نا اس پر آیت لکھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے کہ حرام شے کو وہ خدا کا فضل کہہ رہا ہے، وہ توہین کر رہا ہے اپنے رب کی. تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے جب جنت دکھائی تو جتنے بولے تھے جنت میں پھر رہے تھے، جتنے سائیں اور صوفی لگ دیتے نا سب جنت میں پھر رہے تھے، اور اکثر امیر میری امت کے جہنم میں جل رہے تھے، اکثر عورتیں میری امت کی دوزخ میں جل رہی تھی.